الدر وهادي الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء. الرحیم سورۃ النساء آیت نمبر 2 آج کا ہمارا سبق ہے. سورت کا چونکہ بنیادی موضوع خواتین کے حقوق سے متعلق اور خواتین کے ساتھ ساتھ یتیموں کے حقوق کے متعلق ہے، کیونکہ یہ دونوں جنس یہ کمزور ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حقوق کو بیان کیا ہے. یتیموں کا جو سب سے بڑا حق ہوتا ہے اس میں ان کے مالی حقوق کا، کہ جب تک وہ بچہ ہوتا ہے ظاہری بات ہے اس کا مال اس کے جو اولیاء ہوتے ہیں، مثلا چچا ہے، دادا ہے، ماموں ہے، ان کے پاس ہوتا ہے. تو جب بالغ ہوتا ہے یتیم تو یتیم کو اس کا مال اس کی بلوغت کے بعد حوالے کیا جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتُوا الْيَتَامَىٰ، اور دو الیتامہ یتیموں کو، اموالہم ان کے اموال، جب وہ بالغ ہو جائے تو بالغ ہونے کے ساتھ ہی ان کو ان کا مال دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ، اور لا کے معنی ہے نہ، تا، تم اور واو جمع کے لیے ہے، بیچ میں لفظ بدل، اور نہ بدلو تم، اور نہ تبدیل کرو الخبیث ردی بیکار، بالطیب بہترین اچھے، اور با کے بدلے. یتیم کے مال میں کوئی اچھی چیز ہے اس کو اپنے پاس لے آئے اور اس کو بیکار چیز دے دو. ایسا نہ کرو، اس کی چیزیں چینج نہ کرو. جو اس کی اچھی ہے اس کے پاس رہنے دو، جو اس کی بری ہے اس کے پاس رہنے دو. اس کی اچھی چیز لے کے اپنی بری چیز، جیسے ہوتا ہے خصوصاً ہمارے معاشرے میں پلاٹ ہے، آپ کا انتقال ہو گیا، اب پلاٹ جو بچہ یتیم ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، ناسمجھ ہوتا ہے، اس کو ایسی ایسی جگہوں میں جگہ دے دی جاتی ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے. جو چچا ہوتا ہے وہ اچھی اچھی جگہوں پر لے لیتا ہے، ویلیوز والی جگہ پہ لے لیتا ہے. تو حساب کے اعتبار سے تو 2 کنال اس کو بھی مل گئی، 2 کنال اس کو بھی مل گئی، لیکن جو چچا نے لے لیے، جو بڑے نے لے لیے، سمجھدار نے لے لیے، وہ 2 کنال وہ ہے کہ جس کی ویلیو کروڑوں کی ہے، اور جو جنہوں ناسمجھ کو دے دی ہے وہ بھی 2 کنال ہی ہے، لیکن اس کی ویلیو جنہوں لاکھوں کی بھی نہیں ہے. تو فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ جنہ تبدیل کرو اس جنہ اپنے بیکار کو بالطیب اس کے اچھے کے ساتھ. وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالہم ان کے اموال، الى اموالکم اپنے اموال کے ساتھ، یعنی اپنے مال کے ساتھ ان کا مال نہ کھاؤ. یہ والی جب آیت اتری ہے نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بڑی فکر لگی ہے کہ جب اللہ نے منع کیا ہے کہ بھائی تم ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے نہ کھاؤ. اور اس کے بعد ایک اور آیت آ رہی ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، کہ جو لوگ یتیم کا مال ظلماً کھاتے ہیں تو انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں. اب یہ بڑی سخت آیتیں ہیں، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس جو یتیم بچے ہوتے تھے انہوں نے ان کا کھانا پینا الگ کر دیا. اب وہ کھانا پینا جب الگ کر دیا تو اب مشکل ہے ڈبل. اب وہ ڈبل مشکل کیا ہے؟ ظاہری بات ہے جب گھر میں 2 ہانڈیاں پک رہی ہو، یتیم کا کھانا الگ پک رہا ہے، باقی گھر والوں کا الگ پک رہا ہے، تو اس میں 2 نقصان ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں محنت زیادہ ہے، 2 ہانڈیاں پکانی پڑ رہی ہے، اور ساتھ میں خرچہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے جب آپ مستقل ہانڈی پکاتے ہیں تو مستقل ہانڈی کے لیے تو آپ کو مستقل گھی بھی چاہیے ہوتا ہے، پیاز بھی چاہیے ہوتا ہے، ٹماٹر بھی چاہیے ہوتا ہے، ساری چیزیں مستقل چاہیے ہوتی ہے. اور جب آپ ایک میں مکس کر کے بناتے ہیں تو 10 بندوں کا کھانا ویسے بھی 12-13 کو پورا ہو جاتا ہے. اب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے تھے، لیکن ذہن میں ایک
تشویش تھی کہ بھئی یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یتیم کے مال کو بالکل الگ کر کے ان کا نقصان بھی ہو رہا ہے، اور نقصان یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اس کا خرچہ بھی زیادہ آتا ہے، یا ایک بندے کا کھانا پکا ہو اور وہ کہیں جو ہے نا باہر سے کھا کے آیا ہے اور اس کا اس دن دل نہیں ہے، تو اس زمانے میں کوئی ڈیپ فریزر اور فریج والا زمانہ تو تھا نہیں ہے نا کہ اس کو رکھ دے، حجاز کی گرمی ہے اگلے دن خراب ہو جائے، پھر ایک بندہ جتنا کھا سکتا ہے کھا لے اس کا، تو یہ مشکلات، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے رہے۔ پھر قرآن کی دوسری آیت جو سورہ بقرہ کی ہے وہ اتری ہے، یسألونک عن الیتامی، یہ صحابہ آپ سے بار بار یتیموں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، تو قل آپ بتا دیجئے اصلاح لہم خیر، ان کی خیر خواہی کرنا یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم اپنے مال کے ساتھ اپنے کھانے کے ساتھ ان کا کھانا مکس کر دو نا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، یہ تمہارے بھائی ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ کو پتہ ہے کہ اپنے مال کے ساتھ ملا کر کون ان کا مال جلدی جلدی ہڑپ کر کے کھانا چاہ رہا ہے، اور کون بندہ ان کا مال اس لیے اپنے مال کے ساتھ ملا کے اپنی ہانڈی کے ساتھ ملا کے پکا رہا ہے کہ ان کا فائدہ ہو، یہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کو دل کا پتہ ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو تھوڑا سا یعنی تسلی ہو گئی کہ اب حکم ہوا کہ ایسا ہے کہ جس پر عمل بھی ممکن ہے اور عملی طور پر بھی ممکن ہے اور نقصان بھی نہیں ہے، تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ، اب اگر کوئی آدمی اپنے مال کے ساتھ یتیم کا مال ملا کے اس مقصد کے لیے کر رہا ہے کہ بھئی جلدی جلدی تاکہ اس کا مال اس کے بالغ ہونے سے پہلے جب تک یہ لینے کے قابل ہو میں اس کو ختم کر جاؤں، تو ایسا شرعاً جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اس لیے کر رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور اس لیے کر رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا، بے شک ہو یعنی یہ تبدیلی ردی کی اچھے کے ساتھ، اور ان کے مال کو کھانا وہ کانا ہے خوبن، گناہ کبیرہ بڑا، یعنی یہ گناہ کبیرہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یتیم کے مال، تو یہ یتیم کے حقوق سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنرل ڈیٹیل سے، یہ آگے بھی یتیم سے ہی متعلق آیات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے، اس لیے ہمیں قرآن کریم پڑھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے، معنی بھی اس کا سمجھنا چاہیے، اور جو بندہ قرآن پڑھتا ہے نا وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا، اور قرآن میں ساری چیزیں بڑی ڈیٹیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دی ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔